تو آپ کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کا اور لوگوں کے جو اس وقت الیکشنز ہیں، اور کیا جذبات ہیں لوگوں کے؟ میں ایک تو فردن بھی کارکنوں سے ملا ہوں، پھر اس کے بعد ہم نے یا صادق صاحب کے حلقے میں ایک جلسہ بھی دیکھا، وہاں میں بھی تھا، خواجہ صادق رفیق صاحب آئے تھے، بٹی صاحب ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر جو کنٹونمنٹ بورڈ کے وائس چیئرمین ہیں وہ لڑ رہے ہیں وہاں سے الیکشن۔ اس کے بعد جہاں میں نے قیام کیا وہاں پر بھی کارکنوں سے ملا ہوں، اور کارکن اس بات پر بالکل تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے مسلم لیگ کو جتانا اور میاں نواز شریف صاحب کو ہم نے سمپل میجارٹی دلا کر ایک مستحکم حکومت قائم کرنی ہے پاکستان کے اندر۔ اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جو سفر شروع تھا میاں صاحب نے کیا تھا اپنے تیسرے دور میں، اور اس کو جس طرح ایک دھاندلی کر کے، ایک زیادتی کر کے یہ سارا نظام انہوں نے جو ہے وہ ملیمیٹ کیا، میاں صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو سزا دلوائی بعض جج صاحبان سے مل کر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ملک کا کیا حال ہوا۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ کہ میک اور بریک کا معاملہ ہے اس وقت، تو اسی ووٹ سے یہ ملک جو ہے جس ڈگر پر چل رہا تھا اس کو اس پہ واپس لانا ہے بڑا مشکل کام۔ یہ بڑی آزمائش ہوگی میاں صاحب کے لیے، جماعت کے لیے، یا جو ہمارے وہ لوگ ہوں گے جو کابینہ میں جائیں گے، جو یہ جو مسلم لیگ کا جو منشور آیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ میاں صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو ہے نا یہ عبور کریں گے، یہ جو مشکل ہے اس کو ہم اس سے انشاءاللہ اس سے آگے نکلیں۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، پاکستان کے لوگوں کو بھی یہی گزارش کروں گا ان سے کہ تھوڑا سا انتظار کریں، 2 ایک سال انتظار کریں۔ جیسے یہی تھا کہ ہم 2 سال کے بعد مہنگائی میں 10% کمی کریں گے، 5 سال میں ہم 5 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتیں بھی دیں گے، تو اس کے لیے محنت اب اس کے لیے یہ کنٹینیوٹی چاہیے کہ چونکہ بدقسمتی میاں صاحب کو 3 بار جو ہے نا وہ کام کرنے نہیں دیا گیا، جس سے ملک کا نقصان ہوا۔ میاں صاحب نے ٹھیک ہے انہوں نے تکلیف اٹھائی، لیڈرشپ کرتی ہے کہ والد کا جب وہ ان کا انتقال ہوا تو ان کو ولایت میں نہیں اتار سکے، والدہ کا بھی ان کا یہی ہوا، جب ان کی اہلیہ محترمہ فوت ہو گئی تو وہ جیل میں تھے اس وقت، تو باپ بیٹی پھر گرفتار ہوئے، بھائی گرفتار ہوئے، بھتیجے اور لوگ ہماری جماعت کے جو سینئر جو تھے لوگ اپنا وہ گرفتار ہوئے، شاہد صاحب ہوئے، احسن صاحب ہوئے، اپنے سعد رفیق صاحب ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی بڑی ہوئے، لمبی لسٹ ہے بڑی جی لمبی لوگوں کی۔ لسٹ ہے یہ لیکن لوگ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا، آپ کے پاس کھلی ڈلی اجازت ہے، آپ جلسے ریلیاں سب چیزیں کریں، اور ایک جماعت ہے اس کو ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا گیا، کاغذ جمع کرواتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتا ہے، نشان ان کے پاس نہیں ہے، جلسے ریلیاں نہیں منعقد کر سکتے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، اور ایک بالکل خوف کا ماحول ہے۔ تو 8 فروری کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہونا تو یہ چیز تھا وہ میدان میں ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں نا، یعنی 9 مئی کو جو انہوں نے کیا تو اس کے بعد تو پھر ان کے لیے اپنی مشکلات تھی نا، مطلب ہے وہ جو کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا قانون بھی ہے نا ملک کے اندر، تو وہ اب جو ان کا بلے کا نشان نہ ملنا ان کو، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہ اوپن تھا اس دن، وہ لائیو چل رہا تھا وہ پروگرام، تو ان کے وکلاء کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھے۔ اب جب آپ قانون توڑیں گے تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ، تو وہ نہ کرتے تو آج وہ میدان میں ہوتے اور وہ الیکشن لڑتے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ دیکھیں نا، اب آپ جا کر جب براہ راست حملے کریں، چلیے لاہور میں جو کچھ کیا انہوں نے کیا، مجھے یہ بتائیے کہ کیپٹن کرنل شیر خان کا کیا اس کے کیوں اس کا مجسمہ انہوں نے توڑا ادھر جا کر، یا جو وہ جہاز تھا جو جس میں ایم عالم جو ہمارا ہیرو ہے، وہ اس کے جہاز کے ساتھ جو کچھ اس کو آگ لگائی انہوں نے، وہ جو ریپلیکا تھا اس جہاز کا، تو یہ باتیں، اور پھر جو کچھ یہ کہا جا رہا ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، تو پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ طاقت کا استعمال ریاست میں صرف ریاست کر سکتی اور کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، پھر لا لیسنس ہو جاتی ہے، تو وہ یہ نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ یہ ایسا ہوتا اور وہ آج بالکل الیکشن لڑ رہے ہوتے میدان میں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے بعد آپ؟ دیکھیے پنجاب، کتنی سیٹیں نون لیگ یہ میں نکالے عرض کروں آپ سے، پنجاب جو ہے نا وہ 50% سے زیادہ ملکی آبادی کا، اور بنیادی طور پر حکومت سازی کے لیے یہی صوبہ جو ہے بنیادی رول ادا کرتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب سے واضح اکثریت لے گی، اور ہماری تو خواہش ہے، مثلا میری اپنی ذاتی خواہش ہے بطور سیاسی کارکن کے، کہ لیگ کو سمپل میجارٹی کم از کم ملنی چاہیے۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کے وہ جو تھے انٹرویوز تھے، اس نے کہا جی کہ میرے پاس وہ نہیں تھی اپنی، میں اکثریت میرے پاس تھی، سادہ اکثریت، تو مجھے باقی پارٹی کو ملانا پڑا، کبھی میں ایجنسی کو فون کرتا تھا جی آج فلاں اسمبلی کی کارروائی اس میں بھیجیں، اس کو بھیجیں، تو پھر اسے چل نہیں سکتا، تو اس میں یہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ طے پا جائے
कम से कम मुस्लिम लीग को सिंपल मेजॉरिटी मिले, ताकि वो जो अपना जो प्रोग्राम उसने दिया हुआ है, जो 2024 के जो इस इलेक्शन में जो उन्होंने दिया, उस पर अमल दरामद करा के फिर जब 5 साल पूरे होंगे तो लोगों के सामने होगा रिकॉर्ड कि जी ये दिया था आपने, अब हम जाएंगे उनके पास 24 में कि जी ये दिया था, अब आप खुद फैसला करें, अवाम खुद फैसला करे कि उसको हमारे साथ क्या सलूक करना चाहिए। यही जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये ऐसा ही होता है। अब बिलावल साहब भी लाहौर आते हैं, वो आके कहते हैं लाहौर मेरा शहर है, और इस वक्त कन्फ्यूजन नज़र आ रही है लोगों में, उनको समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसको हासिल है, आया वो नून लीग को है या फिर पीपल्स पार्टी को है। देखें, वोट लोग देना है लोगों ने, वो आकर इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं डालना, वो लोगों ने खुद देना। ये बातें भी होती हैं, मजलूमियत का भी लोग बहाना बनाते हैं। अब बिलावल साहब इलेक्शन लड़े, बड़ी अच्छी बात है, उनको लड़ना चाहिए। वो एक पुरानी बड़ी जमात थी, अब तो उतनी नहीं रही, वो सिकुड़ गई है, सिंध तक आ गई है। अलबत्ता उनकी बातों से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है, मुझे अफसोस है। वो पढ़े लिखे नौजवान और हमारा एक यंग लीडरशिप है, तो उनकी गुफ्तगू जो होनी चाहिए वो बड़ी मुदल्लल होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ना, ये एहतराम अपने से बड़ों का ज़रूर होना चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा सा वो कर जाते हैं। बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी, वो जब शायद उनका ख्याल है कि फ़लाँ वोट उनको मिलेगा, पता नहीं मिलता या नहीं मिलता, लेकिन ये है कि वो आए हुए हैं, लड़े इलेक्शन जी, बल्कि अच्छी बात है, वो यहाँ से लड़ें, बलूचिस्तान से लड़ें, पंजाब से, सूबे KPK से लड़ें, जहाँ से लड़ें, इसी तरह से दूसरों को भी हक हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच जी।